بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کی جو نرمی سے بند کھولتے ہیں، والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والے، فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھ کر جلدی پہنچنے والے، فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر فرمانے والے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دن اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں اوپر اٹھا نہ سکیں گے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم الٹے پاؤں پلٹیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تم فرماؤ یہ پلٹنا، قالوا وہ کہتے ہیں، تلک یہ پلٹنا، اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو نرا نقصان ہے، فانما ہی زجرۃ واحدہ، یہ تو پہلی جھڑکی ہے، فاذا هم بالساہرہ، پھر مومنین کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی، خبر آئی، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوً، جب اس کے رب نے طویٰ کے جنگل میں اسے ندا فرمائی، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے، فقل هل لک الی ان تزکی، تو پس تو اس سے کہہ، هل لک الی ان تزکی، کیا تجھے اس بات کی طرف کچھ رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں، فتخشیٰ، تاکہ تو ڈرے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو پس موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ دی، اور یسعیٰ، اور اپنی کوشش میں لگ گیا، فحشر فنادی، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے، انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو، بناہا، اسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی، فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات اندھیری کی، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس میں روشنی چمکائی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اس میں پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو جمایا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو پس جب وہ آئے گی وہ سب سے بڑی مصیبت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کوشش اس نے کی تھی، وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی، فاما من طغی، تو وہ جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم ہوئی اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہش سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تمہارے رب تک ہی اس کی انتہا ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا، بے شک تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے، لم یلبثوا، تو وہ سمجھیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا عشیۃ او ضحاها، مگر ایک شام یا ایک دن۔ اس صورت مبارکہ کو سورۃ النازعات کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والنازعات غرقا فرمایا۔ نازعات کے بارے میں اختلاف ہے کہ یا تو یہ کسی ایک ہی چیز کی چار صفتیں اللہ رب العزت نے جو چار صفات بیان فرمائی ہیں، چار قسمیں بیان فرمائی ہیں، یا تو کسی ایک ہی شے کی چار صفتیں ہیں، یا الگ الگ چیزوں کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر تو یہ کسی ایک ہی چیز کی چار صفتیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جو کہ انسانوں کی ارواح، مومنین اور کفار کی ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا والنازعات غرقا۔ نازعات دراصل یہ لفظ نزع سے نکلا ہے۔ نزع کا ویسے معنی ہوتا ہے کھینچنا، جیسے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ نزع فی القوس فاغرق، اس نے کمان کو کھینچا اور انتہا درجے کا کھینچا۔ تو جب کمان کو کھینچا جاتا ہے تو اس کو بھی نزع فی القوس فاغرق، کمان کے کھینچنے کو بھی نزع کہا جاتا ہے۔ فرشتے چونکہ مومنین کی ارواح کو بھی قبض کرتے ہیں، کفار کی ارواح کو، اور اس روح کے قبض کرنے میں بھی چونکہ کھینچنے کا معنی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے صفت ذکر فرمائی والنازعات، جو کہ نازعات ان کی جمع ہے۔ نازعات کھینچنے والوں کی قسم۔ غرقن کا معنی ہے انتہا درجے کا، یعنی غرق اور اغراق اس کا معنی ایک ہی ہے، یعنی نزع فی القوس فاغرق، انہوں نے کھینچا یہاں تک کہ آخری درجے تک کھینچا۔ تو فرشتے چونکہ مومنین کی روح قبض کرنے والے ہیں، اور نزع کے اندر ایک معنی شدت کا پایا جاتا ہے، یعنی جب کسی چیز کو شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے تو اس کو نزع کہا جاتا ہے، اور اگر کسی شے کو نرمی کے ساتھ کھینچا جائے تو اس کو نشت کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا والناشطات نشطا، اور اس ناشطات کا معنی بھی کھینچنے والے ہی ہیں، لیکن نشط اور نزع میں فرق یہ ہے کہ نزع کا تعلق یہ کفار کی روح کے ساتھ ہے، کہ فرشتے، اس سے مراد چونکہ ملک الموت ہیں، انہی کو اللہ رب العزت نے قبض ارواح پر مقرر کیا ہے۔ تمام بنی آدم کے نفوس کی روحیں قبض کرنا یہ ملک الموت کا کام ہے۔ مختلف فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں ملی ہوئی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی اپنی ڈیوٹی ہے ہواؤں پر، لشکروں پر، اس کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام، اور اس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو دراصل اللہ رب العزت نے یہاں ان کی قسم بیان فرمائی۔ ایک قول کے مطابق جمہور مفسرین کا جو مشہور قول ہے، جو صحیح قول ہے، کہ نزع کا معنی ہے سختی سے کھینچنا، تو اللہ رب العزت نے یہاں سختی سے کھینچنے سے مراد لیا کفار کی روحیں، کہ فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، سختی کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور جب مومنین کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا والناشطات نشطا، اور ناشطات کا معنی بھی کھینچنے والے ہیں، لیکن یہ اس کا تعلق ویسے نشط کا معنی ہوتا ہے جذب یعنی کرنا، کھینچنا، جیسا کہ
کہا جاتا ہے کہ کفار مومنین کی روح کو فرشتے حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسے قبض کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کنویں سے پانی نکالتا ہے. جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے نا، نشت الدلو من البیری، میں نے کنویں سے برتن نکالا. تو اس کے اندر بھی نشت کا معنی پایا جاتا ہے کہ کنویں سے جب بندہ برتن نکالتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اوپر اس کو کھینچتا ہے، ایک دم زور سے نہیں کھینچتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر زور سے کھینچے گا تو پانی گر جائے گا نیچے، پانی باقی نہیں بچے گا. اس کو بڑے آرام سے ایسے اوپر کھینچ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں بھی نشت کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہی لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا والناشطات، اور کھینچنے، نرمی کے ساتھ کھینچنے والے، ایسی نرمی کے ساتھ کھینچنے والے کہ جو کفار کی روح کو سختی کے ساتھ قبض کرنے والے ہیں، مومنین کی روح کو نرمی کے ساتھ. والسابحات سبحا، اور ان کی قسم جو تیرنے والے ہیں. سبحا کا ویسے معنی ہوتا ہے تیرنا، سبحا فی الماء، وہ پانی میں تیرا. اور جو بہت تیز گھوڑا ہوتا ہے اس کو سابح کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہی جاتا ہے جیسے بندہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، یعنی تیرتا ہوا جاتا ہے گھوڑا. تو والسابحات سبحا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت ذکر فرمائی کہ روحوں کو سختی کے ساتھ قبض کرنے والے، مومنین کی روحوں کو نرمی کے ساتھ قبض کرنے والے، اور سابحات سبحا، ان کی قسم جو تیرنے والے. یعنی تیرنے سے مراد یہ ہے کہ مومنین کی روح کو قبض کر کے، ان کی روح کو قبض کر کے وہ آسمانوں پر لے جاتے ہیں، اور بڑی چونکہ تیزی کے ساتھ وہ آسمانوں پر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیرنے کا لفظ بیان فرمایا والسابحات، اور ان کی قسم جو تیرنے والے ہیں، کہ ان کے واپس جانے کی جو رفتار ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے. فالسابقات سبقا، اور ان کی قسم جو سبقت کرنے والے ہیں. ان کی قسم جو آگے بڑھ کر جلدی پہنچنے والے ہیں، یعنی جس خدمت پہ اللہ رب العزت ان کو مقرر فرما دیا ہے وہ اس پر وقت مقرر پر پہنچ جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں. مدبرات امرا، مدبرات امرا، یہاں اللہ رب العزت نے امرن کا لفظ ذکر فرمایا، امورن کا لفظ ذکر نہیں فرمایا. حالانکہ فرشتے تو کافی سارے کام سر انجام دیتے ہیں، ایک کام تو نہیں کرتے وہ. تو دراصل یہاں امرن یہ امورن کے ہی معنی میں ہے کہ امرن یہ جنس ہے، اور مراد اس سے ہے کہ وہ کام سر انجام دیتے ہیں. اب کام ان کے مختلف ہیں، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کام ہے. تو اس وجہ سے ایک امر لفظ ذکر فرمایا کہ جس کام پر ان کو مقرر کیا جاتا ہے وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کام ان کے بہت زیادہ ہیں. تو اگر یہاں فرشتے مراد لیے جائیں، جو جیسا کہ جمہور مفسرین نے لیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان الامر کلہ للہ، امر سارے کا سارا وہ اللہ ہی کا ہے. اور یہاں فرما رہا ہے کہ فالمدبرات امرا، وہ فرشتوں کی قسم جو کاموں کی تدبیر فرمانے والے ہیں. تو کاموں کی تدبیر فرمانا یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت وہی صفت اپنے فرشتوں کے لیے ذکر فرما رہا ہے جو صفت اس کی ہے. ان الامر، ایک جگہ فرمایا ان الامر کلہ للہ، امر سارے کا سارا وہ اللہ کا ہے. دوسری جگہ پہ جو ہے وہ امر وہ فرشتوں کا بھی بیان فرما دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کام پر اللہ رب العزت ان کو مقرر فرماتا ہے وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے تحت فالمدبرات امرا، اس کے تحت ذکر فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ تدبیر فرمانے کے بارے میں فرمایا کہ فرشتوں کی دو قسم کی صفات ہیں. ایک صفات سلبیہ ہیں، دوسری صفات ثبوتیہ ہیں. صفات ثبوتیہ تو وہ امور ہیں، وہ صفات ہیں جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کا اس بات کے اندر جن کا دعویٰ ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ منسلک ہے. وہ صفات سلبیہ جن صفات سے فرشتے پاک ہیں، جیسے اخلاق ذمیمہ سے، شہوت سے، غضب سے، اس طرح کے موت سے،
اعضاء کی ترکیب سے فرشتوں کو جو ہے پاک قرار دیا گیا ہے۔ امام فخر رازی نے جو اہم نقطہ یہاں پہ ذکر فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہی عبارت بھی عین ہی میں پیش کرتا ہوں۔ ثم الارواح البشریۃ الخالیۃ عن العلائق الجسمانیہ المشتاقۃ الی الاتصال العلوی بعد خروجها من ظلمۃ الاجساد تذهب الى عالم الملائکہ ومنازل القدس على اسرع الوجوہ فی روح وریحان، فعبر عن ذهابها على هذه الحالة بالسباحة، ثم لا شک ان مراتب الارواح فی النفرة عن الدنیا ومحبت الاتصال بالعالم العلوی مختلفۃ، فکلما كانت اتم فی هذه الاحوال كان سیرها الى هناك اسبق، وكلما كانت اضعف كان سیرها الى هناك اثقل، ولا شک ان الارواح السابقة الى هذه الاحوال اشرف، فلا جرم وقع القسم به، ثم ان هذه الارواح الشریفة العالیہ لا يبعد ان يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظهر في منها آثار في احوال هذا العالم، فهي فالمدبرات امرا، أليس ان الانسان قد يرى استاذه في المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده اليها۔ یہاں تک میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں کے بارے میں کہ وہ کاموں کی تدبیر فرمانے والے ہیں، وہ کاموں کی تدبیر فرمانے والے ہیں کہ وہ ارواح بشریہ، وہ علائق جسمانیہ سے پاک ہیں، وہ دنیا کی علائق سے پاک ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم بالا کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ارواح بشریہ ہیں وہ جب جسمانی علائق سے پاک ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کی روحیں جب علائق جسمانیہ، جسمانی تکالیف سے، مشقت سے وہ پاک ہو جاتی ہیں، تو بعد خروجها من ظلمت الاجساد، اس انسانی جسم سے نکلنے کے بعد تذهب الى عالم الملائکہ، وہ عالم ملائکہ میں چلی جاتی ہیں اور منازل قدس میں چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی روح کے مرتبے کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ روح کی سیر وہ اس کے ثقیل اور خفیف ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ جو روح جتنی زیادہ ثقیل ہوگی اس کی عالم بالا کی طرف، عالم ملائکہ کی طرف سیر وہ اتنی زیادہ مشکل ہوگی، اور جو روح جتنی زیادہ خفیف ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، علائق جسمانیہ، تکالیف سے، مشقت سے، یعنی گناہوں سے پاک ہوگی، اس کی عالم بالا کی طرف سیر وہ اتنی زیادہ قوی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فالمدبرات امرا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کاموں کی تدبیر فرمانے والوں کی قسم، الیس ان الانسان قد یرا استاذہ فی المنام، آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کبھی اپنے استاذ کو خواب میں دیکھتا ہے، وَيَسْأَلُهُ عَنْ مُشْكِلَةٍ فَيُرْشِدُهُ إِلَيْهَا، اور آدمی اپنے استاذ سے کوئی سوال کرتا ہے، اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے تو اس کا استاد اس خواب کے اندر ہی اس کا جواب دے دیتا ہے۔ الیس ان الابن قد یرا اباہ فی المنام، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے باپ کو خواب میں دیکھتا ہے، فیہدی الی کنز مدفون، تو وہ باپ اسے کسی کنز مدفون کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ خزانہ، یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں کے خواب میں جو ہے وہ فلاں شخص آیا اور اس نے اس کو فلاں بات کہی، اور وہ حقیقتاً جب دیکھا گیا تو وہ ویسے ہی تھی جیسے اس نے خواب میں بتایا تھا۔ تو اسی بات کو امام فخر رازی بیان فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کا کے ساتھ جب اس روح کا تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح فنا ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس روح کا کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے، کہ اگر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ اس کے خواب میں آ کے اس نے اس کو اس بات کی طرف رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا کہ الیس ان جالینوس قال كنت مريضا فعجزت عن علاج نفسي فرأيت في المنام واحدا ارشدني الى كيفية العلاج، آپ نے فرمایا کہ جالینوس نے یہ کیا نہیں کہا کہ میں مریض تھا، میں اپنے علاج سے عاجز ہو گیا، میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے مجھے کوئی علاج تجویز کیا، میں نے وہ کیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ الیس ان الغزالی قال، کہ امام غزالی نے یہ نہیں فرمایا ان الارواح شریف اذا فارقت ابدانها، کہ جب ارواح شریفہ جو شریف روحیں ہیں یعنی نیکوکار روحیں جب وہ اپنے بدنوں کو چھوڑ دیتی ہیں، ثم
اذا فارقت ابدانها ثم اتفق انسان مشابه للانسان الاولی في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فتسمى تلك المعاونة إلهاما۔ امام غزالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب روح جو ہے اس کا تعلق اپنے جسم سے ٹوٹتا ہے تو وہ روح جو اس انسان کے مشابہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اس نفس کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، وہ اس کی معاونت کرتی ہے، جس کو الہام کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ اعمال خیر پر اس کی معاونت کرتی ہے۔ اور یہ تو آپ فرماتے ہیں نیکوکار روحوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور بدکار روحوں وَنَظِيرُهُ فِي جَانِبِ النُّفُوسِ الشَّرِيرَةِ وَسْوَسَةٌ، اور جو بدکار روحیں ہیں وہ تو دوسرے مومنین کو تنگ کرتی ہیں، ان کے دلوں میں وہ شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی جن کی روح شیاطین کا روپ اختیار کر جاتی ہیں۔ وَهَذِهِ الْمَعَانِي وَإِن لَّمْ تَكُن مَنْقُولَةً عَنِ الْمُفَسِّرِينَ إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ لَهَا جِدًّا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معانی اگرچہ مفسرین سے منقول نہیں ہے لیکن الفاظ ان معانی کا احتمال رکھتے ہیں، یعنی وہی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اولیاء جو ان کی روحیں ہیں وہ آزاد ہیں، وہ مومنین کی معاونت کرتی ہیں، ان کے وفات کے بعد بھی ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ نیکوکاروں کی مدد کرتی ہیں۔ یعنی ہی وہی عقیدہ امام فخر رازی اپنی تفسیر کبیر میں بیان فرما رہے ہیں، اور کس کے ساتھ؟ امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے کے ساتھ۔ وہ تو علیحدہ ایک بات ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو جگہ جگہ پہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا فالمدبرات امرا، اور کاموں کی تدبیر فرمانے والوں کی قسم۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ ساری صفات فرشتوں کے لیے مونس جو ہے وہ ذکر فرمائی، والنازعات جو کہ نازعات ان کی جمع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتے تو تانیث سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کا وہاں رد فرمایا جہاں انہوں نے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیا۔ اس میں جو اصل جو نزع کا معنی ہے وہ مقصود ہے، نہ کہ اس میں جو آخر میں جو تائے تانیث ہے وہ مقصود ہے۔ یعنی اصل میں جو فرشتے ہیں وہ چونکہ وہ فعل سر انجام دینے والے ہیں تو اس کا تعلق ان فرشتوں کے اس فعل کے ساتھ ہے، نہ کہ اس لفظ کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ آخر میں جو تائے تانیث ہے ہم یہ کہہ دیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مونس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے فعل کو بیان کرنا مقصود تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی اس صفات کو ذکر فرما دیا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ تو یہاں تو راجفہ سے مراد جو ہے وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ مراد ہے، اور تتبعها الرادفہ سے مراد ہے کہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشیہ، آنکھیں اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ ان دونوں سوروں کے درمیان بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 40 برس کا فاصلہ ہوگا۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، تو کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم لمردودون، ہم الٹے پاؤں پھریں گے، فی الحافرہ، حافر کہتے ہیں ننگے پاؤں کو۔ انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم الٹے پاؤں پھریں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ تو یہاں یقولون سے مراد ہے کفار، مومنین تو ایسا نہیں کہہ سکتے، مومنین تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ کفار کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھریں گے جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے یہ تو پھر پلٹنا دینا نقصان ہے۔ یعنی جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت زندہ فرمائے گا، تمہیں زندگی دی جائے گی دوبارہ، تم سے سوال کیے جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے اس وقت جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ رب العزت کو اس کائنات کا ثانی نہیں مانتے، اس کائنات کا خالق نہیں کہتے، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں
اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ کیونکہ جو لوگ الہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ رب العزت پر یا کسی بھی خدا پر ایمان رکھتے تھے، وہ یہ قول نہیں کہتے تھے۔ اب جو مشرکین ہیں، اگر وہ اللہ رب العزت کی الوہیت کے قائل نہیں تھے، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمارا خدا ہے، وہ تو مختلف خداؤں کے قائل تھے، لیکن مختلف خداؤں کے قائل ہونے کے ساتھ ان کے ہاں بھی جزا و سزا کا تصور موجود تھا۔ وہ مرنے کے بعد اٹھنے اور اس بات کے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا، لیکن خداؤں میں چونکہ شریک کے قائل تھے، مختلف چیزوں کو انہوں نے خدا قرار دیا تھا، تو یہاں ان لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے کہ جو دہریت کے اندر مبتلا ہیں، جو کسی کو بھی خدا نہیں مانتے تھے، وہ اس وقت میں بھی تھے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ وہ یہی انہی کا قول ہے کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کہ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو وہ کہتے ہیں پھر یہ تو نرا نقصان ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو یہ تو نہیں مگر ایک جھٹکی، فَإِنَّمَا هِيَ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب ہی وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ان دہریوں کا رد فرمانے کا کہ یہ کام اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق فرمایا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ تخلیق عطا فرمائے۔ تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا نیرا نقصان ہے، تو وہ عنقریب دیکھیں گے کہ ایک جھڑکی ہوگی، ایک قیامت کا، یہاں قیامت کا وقت جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، قیامت آئے گی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ وہ خود ہی میدان محشر میں جمع ہوئے ہیں اور کھلے میدان میں آ پڑے ہوئے ہیں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اس کے رب نے اسے پکارا وادی مقدس وادی طویٰ میں، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا کہ بے شک وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے۔ سرکشی کا معنی ہوتا ہے تجاوز الحد، حد کو کراس کر دینا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو پس تو اسے کہہ کیا تجھے اس بات کی رغبت ہے کہ ان تزکیٰ، تو پاک ہو جائے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ کو تمام اخلاق ذمیمہ سے اور عیوب سے پاک کر لینا، اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک کر لینا، اس کو تزکیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے کہے کہ کیا تجھے رغبت ہے اس بات کے اندر ان تزکیٰ، کہ تو پاک ہو جائے۔ اسی سے نکلا ہے زکی، زکی کا معنی ہوتا ہے تمام عیوب سے پاک۔ تو اسے کہے کہ کیا تجھے اس بات میں رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ کیا پاک ہو جائے؟ کہ ایمان اختیار کر لے، ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے گا تو اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو جائے گا، اور ایمان ہی جو ہے وہ تجھے طہارت دینے والا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے اپنے رب کی طرف ہدایت دوں گا، فتخشا، تاکہ تو اسے ڈرے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف ذکر فرمائی کہ وَأَهْدِيَكَ، میں ہدایت دوں گا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تم ہدایت دینے والے نہیں جسے تم چاہو۔ تو بعض یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت اللہ رب العزت کی انبیاء کے بارے میں کہنا کہ وہ ہدایت دیتے ہیں جائز نہیں، بلکہ ہدایت کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کرو کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف فرمائی، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے اپنے تیرے رب کی طرف ہدایت دوں گا، راہ بتاؤں گا، فتخشا، تاکہ تو اس سے ڈرے۔ اسی کو جو ہے وہ عربی زبان میں مجاز عقلی کا نام دیا جاتا ہے کہ جب فعل تو کسی اور کا ہو لیکن جس سے صادر ہو رہا ہو نسبت اس کی طرف کر دی جائے تو اس کو مجازی عقلی، اور حقیقتاً جس کا فعل ہے اگر اسی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کو حقیقت عقلیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فتخشا، تاکہ تو اس سے ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو پس اسے آیت کبریٰ دکھائی۔ وہ آیت کبریٰ کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو
عصا دکھایا جو سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور سارے اژدہوں کو نکل گیا، اس سے وہ آیت کبریٰ ہے، اللہ رب العزت کی بڑی نشانی۔ کسی نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو آپ نے اپنی بغل سے جب ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا، تو اس ہاتھ سے مراد ہے اللہ رب العزت کی کہ وہ آیت کبریٰ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد دونوں ہیں، ہاتھ اور عصا، یہ دونوں کا مجموعہ، اس سے یہ آیت کبریٰ ہے اللہ رب العزت کی۔ تو فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے آیت کبریٰ دیکھنے کے بعد بھی کیا کیا؟ جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے تکذیب کو ذکر فرما کے پھر عصا کو، نافرمانی کو ذکر فرمایا۔ تو جو بندہ تکذیب کرنے والا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ نافرمان تو ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ فَقَذَّبَ وَعَصَىٰ، تکذیب کی پھر نافرمانی کی۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ تکذیب کا تعلق یہ انسان کی زبان کے ساتھ ہے، اور نافرمانی کا تعلق یہ انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، کہ پہلے بندہ اپنے دل سے جھٹلاتا ہے، پھر اس کے اعضاء وہ نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور ان اعضاء کے ساتھ وہ فعل سر انجام دیتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں صفتیں ذکر فرما دیں کہ دل سے جھٹلایا اور اپنے پھر اس بغض کو، اس نافرمانی کو ظاہر بھی کیا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر پیٹھ پھیری، پھر گیا، فحشر فنادی، تو پھر قوم کو جمع کیا، انہیں ندا دی، فقال انا ربکم الاعلیٰ، کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ، تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی نشانیاں دکھائیں، وہاں جادوگر بھی سارے ایمان لے آئے، 50,000 ان کا مجمع ایمان لے آیا، لیکن فرعون کو پھر بھی ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس نے آیت کبریٰ کے دیکھنے کے بعد، جس آیت کبریٰ کو دیکھنے کے بعد وہ حق کو جھٹلانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اس نے پھر بھی تکذیب کی، پھر بھی نافرمانی کی، اتنا بڑا وہ شقی تھا۔ اور پھر کیسی تکذیب کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثل لانے پر وہ قادر نہ ہو سکا۔ اگر وہ رب اعلیٰ ہوتا تو وہ کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثل تو لے آتا، اسے جادوگروں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بعض نے کہا کہ وہ ربکم الاعلیٰ سے اس کی مراد یہ تھی کہ میں تمہارا سب سے بڑا مربی ہوں، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ فرعون وہ دہریہ تھا، وہ دہریت کے اندر مبتلا تھا، کہ وہ کسی کو بھی اس کائنات کا ثانی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی الہ۔ تو وہ الہ کو مربی کے معنی میں لیتا تھا کہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں ہی تو اس کائنات کا بادشاہ ہوں۔ یعنی چونکہ اس کا ایمان لانا وہ ساری قوم کا ایمان لانا تھا، اور اس کی جو شقاوت تھی وہ ہزاروں لوگوں، اپنی شقاوت کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اس شقاوت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ تو وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی حکومت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مربی جو ہے وہ قرار دیتا تھا، لوگوں کا الہ قرار دیتا تھا کہ میں ہی تمہارا مربی ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ تو بعض نے کہا کہ وہ دہریت کے اندر مبتلا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تمہارا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر پکڑا۔ دنیا و آخرت میں پکڑنے سے مراد یہ تو ہے، یا تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ذلت کے اندر مبتلا کیا، اور آخرت کے اندر اس کو عذاب دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے بھی اس کو مقام عبرت بنا دیا، کہ آج بھی فرعون کی ممی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، وہ لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف کہا جاتا ہے کہ بعض نے کہا کہ اس کے اوپر اس کا جسم ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے، بال بھی پڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو
اس کے لشکر کو غرق فرما دیا اور اس کو لوگوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ دنیا میں پکڑنے سے یا مراد یہ ہے، تو اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا کہ اگر یہ کفار قریش ایمان نہیں لے کے آتے تو آپ غمزدہ نہ ہوں، ان کفار قریش سے بڑی طاقت والے بھی لوگ آئے ہیں۔ فرعون جو کہ ان کفار قریش سے بہت زیادہ طاقتور تھا، وہ اکیلا ہی ان سب پہ بھاری تھا، اور اس کی سلطنت، اس کی حکومت وہ بہت بڑی تھی۔ اس کا ایک کا بدبختی میں مبتلا ہونا وہ ہزاروں لوگوں کی بدبختی کا سبب بن گیا۔ تو یہ کفار قریش اس سے بڑے تو نہیں ہیں۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرما کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کفار قریش کی مصیبتوں پر، ان کی تکلیفوں پر، ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر آپ صبر فرمائیں، اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے خشیت کو ذکر فرمایا، فحشر فنادا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ یہاں تو مفسرین نے فرمایا کہ خشیت انسان کے اندر علم پیدا کرتا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ، جو عالم باللہ ہوتا ہے، جس کا جتنا زیادہ اپنے رب کے بارے میں علم بڑھتا جاتا ہے، اس کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی خشیت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو خشیت پیدا کرنے کے لیے علم درکار ہے، اللہ رب العزت کی معرفت درکار ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے علم یا خشیت سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ ای العلماء بہ، جو اس کو جاننے والے، علم کا معنی ہی جاننا ہوتا ہے۔ ای العلماء بہ، جو اس کو جاننے والے ہیں، جو اس کی معرفت رکھنے والے ہیں، وہ علماء جو عارف باللہ ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت جن کو نصیب ہے، وہ سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی معرفت وہ خشیت پر مقدم ہے۔ جو بندہ بھی اپنے رب سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، اس کو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ خشیت ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرے، اس کی ذات و صفات اور اس کے مصنوع کے اندر غور و فکر کر کے وہ اس کی معرفت حاصل کرے، تاکہ اس کو خشیت کی نعمت عطا ہو۔ انتم اشد خلقا من السماء، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اس کی رات اندھیری کی اور اس میں روشنی چمکائی۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا آسمان کی مثال دے کر کہ آسمان کو پیدا کرنا جو کہ تمہارے جسم سے، تمہارا جسم تو کمزور ہے، نحیف ہے، اور آسمان کی بلندی دیکھو، آسمان اتنا بڑا، وہ تمہارے جسم کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں تمہارے جسم کی کیا حیثیت ہے؟ تو جو رب اتنا بڑا آسمان بنانے پر قادر ہے، جس کے اندر جو کروڑوں اربوں سالوں کے اوپر جس کا جو محیط ہے، اور حدیث پاک سے جو ثبوت ملتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنا بڑا آسمان جو پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہارا ایک ضعیف بدن پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو رفع سمکہا، تو اس نے اس کی چھت اونچی کی، فسواہا، پھر اسے ٹھیک کیا، اور اس میں رات بنائی، دن بنائے، کہ اس میں آسمان میں سورج رکھا، اور سورج کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد اس نے زمین پھیلائی۔ دحا کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کو ذکر فرمایا، پھر زمین کو۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زمین پیدا فرمائی، پھر آسمان پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد تیسری بار جو ہے وہ زمین کو پھیلایا، یعنی
پہلے زمین پیدا کی، پھر آسمان پیدا کیا، پھر جو ہے وہ زمین کو تیسری مرتبہ پھیلایا، پھر اس میں اخرج منہا ماءہا، اس میں اس کا پانی نکالا، ومرعاہا، چارہ نکالا، اور والجبال ارساہا، پہاڑوں کو جمایا تمہارے نفع کے لیے، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے۔ تو جب طامۃ الکبریٰ آئے گی، بڑی مصیبت، یعنی وہ قیامت کی مصیبت، یا تو اس سے مراد بروز قیامت ہے یا حساب کتاب ہے، طامۃ الکبریٰ، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم کو سلگایا جائے گا ہر دیکھنے والے کے لیے۔ ہر دیکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ ہر ذی بصر کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھے گا وہ اسی کے لیے سلگایا جائے گا، بلکہ ہر ذی بصر کے لیے، جس کے پاس بھی آنکھ ہوگی، جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوگا، وہ ہر اس شخص کو جو ہے وہ جہنم وہ دیکھے گا۔ تو فاما من طغیٰ، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے باز رکھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکرہا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ تو یہ میں نے یہ جو اس سے ملتا جلتا مضمون میں نے پچھلی صورتوں کے اندر بھی آیا تھا، وہ بیان کر دیا ہے، اس وجہ سے صرف اب ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب کی طرف اس کا منتہا، یعنی تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی دیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کو واضح طور پر بیان نہیں کریں گے۔ بے شک تم تو اس کو ڈرانے والے ہو جو ڈرے، کأنہم یوم یرونہا، تو گویا یوم یرونہا، گویا وہ اس دن اسے دیکھیں گے، لم یلبسو، کہ وہ اس دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک دن یا آدھا دن۔